چونکہ کفار مکہ کے جتنے بڑے بڑے صنادید تھے، رؤساء تھے، سردار تھے، انہوں نے دارالندوہ میں مشورہ کیا۔ دارالندوہ جہاں اب آج کل باب الفتح ہے، اسی جگہ دارالندوہ تھا۔ اب تو حرم اتنا بڑھ گیا کہ ہر چیز اس میں سب توڑ کے شامل کر دی گئی۔ تو اس میں انہوں نے میٹنگ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کے اپنے عقل کے مطابق یہ تھا کہ حضور پاک کے آنے سے نعوذ باللہ فساد ہو گیا۔ پہلے ہم سب ایک دین پہ رہتے تھے، اپنے باپ دادا کے طریقے پہ، لیکن اب یہ ہے کہ ایک باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، تو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے آلہہ کی، ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی کھلا تردید فرماتے ہیں۔ اب ہمارے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ ہمیں کوئی اس کے بارے میں مشورہ کر کے حل سوچنا چاہیے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ مشورے کے لیے دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے تو ابلیس لعین جو ہے وہ بھی ایک نجد کے سردار کی شکل بنا کے وہ بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ لگا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور فلاں قبیلے کا میں سردار ہوں۔ خوش ہو گئے، چلو ایک اور قبیلہ بھی مل گیا۔ تو ایک آدمی نے تو تجویز یہ پیش کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے قید کر دیتے ہیں، کسی کو ملنے نہیں دیں گے، اور قید میں آپ کو نہ ہم پانی دیں گے نہ کھانا دیں گے، آخر خود بخود فوت ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جو ابلیس بیٹھا تھا نا بدبخت، اس نے کہا بئس ما قلت، یہ بڑی غلط تجویز ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم انہیں قید کر دو گے اور اس کے ماننے والے خاموش رہیں گے؟ وہ جان پہ کھیل کر بھی دیواریں تمہاری توڑ ڈالیں گے۔ ایک دوسرے نے کہا کہ پھر ایک حل ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیں کہ مکے سے نکل جائیں، جہاں مرضی آئے جائیں، لیکن مکے میں نہ رہیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ بئس ما قلت، تمہاری رائے بھی غلط ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حضور جب مکے سے باہر جائیں گے وہ تو جہاں جہاں گزریں گے سارے لوگ ان کے ساتھ ملتے جائیں گے، وہ تو ایک عظیم لشکر بن جائے گا۔ یہ تجویز جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ ابی جہل لعین نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک تجویز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سارے قبائل مل کر، حلیف بھی، دوست بھی، احباب بھی، ہم تقریباً 60 قبیلہ بنتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی قبیلہ ہے بنو ہاشم۔ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنا ایک نوجوان ہمیں مسلح دے کے، اس کے پاس تلوار بھی ہو، نیزہ بھی ہو، تیر بھی ہو اور نوجوان ہو، تو ہم 60 جوان جو ہیں حضور کے گھر کے باہر گھیرا ڈال دیں گے۔ جب حضور صبح کی نماز کے لیے نکلیں گے ہم حملہ کر کے حضور کو شہید کر دیں۔ اب 60 آدمی حملہ آور ہوگا تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کس کی تلوار لگی، اور اگر بنو ہاشم ضد بھی کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ہم سے دیت لے لیں گے، اور ہمارا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتے کہ ایک قبیلہ 60 قبیلے سے لڑے۔ تو ابلیس لعین جو بیٹھا تھا بڑا خوش ہو، نے کہا نعم ما قلت، تمہاری تجویز سب سے اچھی ہے، بات کو ختم کرو، شہید کرو، قید کرو گے، نکالو گے، جب تک حضور زندہ ہیں پر تمہارا مقابلہ ہوتا رہے۔
اسی تجویز پہ عمل ہو کہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ فلاں رات جو ہے ہم حضور کے گھر پہ گھیرا ڈالیں گے۔ یہ واقعہ ہجرت جو ہے باقاعدہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب کافر مشورہ کر رہے تھے میرے نبی کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو نکال دیں یا قتل کر دیں، یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ نے فرمایا یہ تدبیریں کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی تدبیر تو میری ہے۔ اور یہ ہجرتیں جو ہے نا، یاد رکھیں یہ دو ہجرتیں ہیں۔ پہلی ہجرت جو ہے وہ تو حبشہ کی طرف ہے، سب سے پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہے، اور حبشہ کی طرف جانے والوں کی قیادت کرنے والے جو ہیں وہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ عنہ، اور حضور کی بیٹی جو ان کی بیوی تھی وہ بھی ساتھ تھی، اور صحابہ بھی ہجرت کرتے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ موسم حج کے اندر میرے آقا اپنے دین کو پھیلانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، کہ جو باہر کے لوگ ہیں، مکے والے تو میری بات سنتے نہیں نا، جو باہر کے حاجی ہیں حج کرنے والے شاید ان میں کوئی بات سن لیں، لیکن وہ خفیہ دعوت ہوتی تھی۔ تو مینا میں جب آپ جاتے ہیں نا جی، جمرۃ العقبہ جہاں جس کو آپ بڑا شیطان کہتے ہیں، اس سے پہلے اب بھی ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی، یہی مقام ہے وادی عقبہ، اسی لیے اس کو جمرۃ العقبہ کہتے ہیں۔ اسی جگہ حضور پاک کے پاس 7 آدمی مدینہ منورہ کے آئے، انہوں نے بات کی، حضور پاک نے ان پہ دین پیش کیا، اسلام پیش کیا، مسلمان ہوئے، اور ان کو حضور نے بتلا دیا کہ بھی ہماری طاقت نہیں ہے ابھی، لیکن اپنے آپ کو تم ابھی ظاہر نہ کرو، تم جا کے مدینہ منورہ میں کام کرو۔ اب اگلے موسم میں یہ ہوا کہ وہ 7 اور 5 کو بھی ساتھ لے کے آ گئے، اب وہ 12 ہو گئے، انہوں نے بیعت کی، ان کو بھی حضور نے یہی نصیحت فرمائی کہ ابھی خفیہ طور پہ کام کرو۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب تک آدمی کی طاقت نہ ہو تو کسی سے لڑنے کا ارادہ نہ کرے۔ اور حضور پاک نے اپنے صحابی حضرت مصعب بن عمیر کو بھی ساتھ بھیج دیا کہ تم جاؤ اور مدینے والوں کو قرآن کی درس دو، تعلیم دو۔ حضرت مصعب بن عمیر وہاں گئے اور سب سے پہلے وہاں اللہ کے دین کی اور قرآن کی تعلیم شروع فرمائی۔ الحمدللہ اس سے اگلی موسم جب آئی تو حضرت مصعب بن عمیر 73 آدمیوں کا قافلہ لے کے آئے، وہ سب مسلمان ہو چکے، لیکن حضور کے ہاتھ میں آ کے دوبارہ بیعت علیہ السلام کی، اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وعدہ ہم آپ سے کرتے ہیں اور ایک وعدہ آپ ہم سے کریں۔ حضرت فرمایا بتاؤ؟ انہوں نے کہا جی ہم تو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ شریف تشریف لے آئیں نا تو ہم اپنی جان، مال، آل، اولاد، بچے سب آپ پہ قربان کر دیں۔ اور ایک وعدہ پھر آپ بھی ہمارے ساتھ کریں کہ اگر اللہ اجازت دے دیں، حکم ہو جائے، تشریف لے آئیں، تو پھر ہم مدینے والوں کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ حضور بھی جوش میں آ گیا، فرمایا فیکم احیا و فیکم اموت، مدینے والوں اب میری زندگی موت تمہارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بیعت کا دور ہے ایسا بڑا کہ
بڑے بڑے قبائل اوس و خزرج جیسے قبیلے جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے مکے سے، حالانکہ ساری ائمہ اور جمہور ائمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ نہیں، مکہ افضل ہے، چونکہ ایک تو اس کو اللہ نے قرآن میں حرم فرمایا ہے، مدینے کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں 1 کا 1,00,000 ملتا ہے، وہاں 1 کا 1,000 ملتا ہے، اس لیے افضل جو ہے وہ مکہ مکرمہ۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک عاشقانہ فیصلہ تھا نا، وہ فقیہانہ فیصلہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، وہاں ثواب بھی زیادہ ہے، وہاں اللہ کا کعبہ بھی ہے، اول بیت بھی ہے، بنا ابراہیم الخلیل بھی ہے، مولد محمد مصطفیٰ بھی ہے، لیکن مکہ بھی تو تلوار سے فتح ہوا ہے، مدینہ تو حضور کے پیار سے فتح ہوا ہے۔ جب حضور ابھی مدینہ نہیں آئے تھے اور لوگ آپ کے لیے تڑپ رہے تھے، بچے بوڑھے عورتیں جب ہجرت کا سنا تو ثنیۃ الوداع پہ کھڑے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ کب آئے گا آنے والا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو حکم ہوا کہ میرے محبوب اب دشمن اس حد پہ آ گیا ہے کہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اب آپ ہجرت کی تیاری کریں۔ اور یہ حکم بھی اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر کو بھی ساتھ لیں، یہ شان صرف ابو بکر کی ہے اور کسی صحابی کی نہیں، جس کے بارے میں اللہ کہے کہ اس کو ساتھ لے لیں، یعنی جس کی دیانت، امانت، صداقت، وفاداری کا خدا خود گواہ تھا۔ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت بی بی عائشہ چھوٹی تھی، 7-8 سال کی عمر تھی، تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کبھی دوپہر میں ہمارے گھر نہیں آئے تھے، تشریف لاتے تھے ابو بکر کے گھر میں، لیکن ٹھنڈے وقت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ظہر میں اور گرمی میں تشریف لائیں۔ حضور گرمی میں آئے، گھر میں داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ ابو بکر میں نے آپ سے ایک راز کی بات کہنی ہے، اپنے بچوں کو ایک طرف کر دو۔ تو حضرت صدیق نے بھی آگے عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک میری بیوی ہے اور ایک میری بیٹی اسما اور عائشہ ہے، یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے، آپ کا راز نہیں نکل سکتا، یہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن محمد مدنی کی بات نہیں نکالیں گے، آپ بالکل کھلے ہو کر بات کریں، ان کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ شرف بھی ابو بکر کو ملا ہے، یاد رکھو کہ اللہ نے سب سے پہلے اسلام نصیب کیا اور آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا، باپ مسلمان ہو گیا، ماں مسلمان ہو گئی، بیوی مسلمان ہو گئی، بیٹے مسلمان ہو گئے، بیٹیاں یہ شرف صرف ابو بکر کو ملا۔ اب دیکھیں حضرت علی کی بڑی شان ہے، لیکن ابو طالب اسلام نہیں لے آئے۔ سیدنا حمزہ کا بڑا مقام ہے، لیکن باپ اسلام نہیں لائے۔ حضرت عمر کا بڑا مقام ہے، لیکن خطاب اسلام نہیں لائے۔ یہ شرف صرف ابو بکر کو ملا ہے کہ سارا گھرانہ مسلمان، اور یہ شرف بھی یاد رکھیں ابو بکر کو ملا ہے کہ حضور کے معراج کے بارے میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا بھی ابو بکر ہے۔ جب سارے مکے والے تکذیب کر رہے تھے کہ ابو بکر تھا، جس نے کہا صدق رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا۔ ابو جہل حیران ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تم مانتے ہو ایک رات میں حضور تشریف لے گئے اور مسجد اقصی میں اور پھر آسمانوں پر؟ اور نے کہا یار تم کیسی بے وقوفی والی باتیں کرتے ہو، جب جبریل آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، تو محمد مصطفیٰ کیوں نہیں جا سکتا؟ ہم تو جبریل کا آنا جانا بھی مانتے ہیں،
اب ابو جہل کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم نے ہجرت کرنی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد رکھیں، میری عرض سن لیں کہ میں نے 6 مہینے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آپ ہجرت کریں گے اور مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے۔ تو میں نے 2 اونٹنیاں بالکل نوجوان اور بڑی تیز رفتار، ان کو باقاعدہ پالا ہے، کھلایا ہے، تیار کھڑی ہیں اسی ہجرت کے لیے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ایک بات ہے، میں اونٹنی تو آپ کی قبول کروں گا لیکن آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ حضور میرا جان مال آپ کے لیے ہے، اور میں نہیں، وہ الگ بات ہے، میں ہجرت کے ثواب کو کم نہیں کرنا چاہتا، میں اس میں کسی اور کے پیسے نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی جب نام آئے یا درود شریف تو پڑھ لیتے۔ تو حضرت صدیق نے دیکھیں کتنا بڑا پیارا سوال، انہوں نے کہا حضور ایک عرض ہے، آپ ہجرت پر اپنی مرضی سے مجھے لے جانا چاہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے بولا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو پروگرام طے ہو گیا کہ ابو بکر فلاں وقت گھر سے نکلیں گے اور سرکار دو عالم فلاں وقت نکلیں گے، اور یہی جو محلہ مسفلہ ہے، مسیال ہے، شہر ابی بکر ہے، اسی سے چلتے چلتے غار ثور کی طرف تشریف لے جائیں گے، اور جب وہ مکے کے شہر سے نکلیں گے تو پھر دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور حضور پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی، تمہارے ذمہ 2 کام ہیں، ایک تو میرے پاس کافروں کی بڑی امانت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، میں نے یہ دیکھو سب پہ نام لکھے ہوئے ہیں، ایک تو امانتیں سنبھال لو، جب میں چلا جاؤں تو سب کو دے دینا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی الزام لگائے کہ اللہ کے نبی ہماری امانتیں ساتھ لے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، تو وہ قبطیوں کے زیور ساتھ لے گئی تھی۔ اور دوسرا تم نے یہ کرنا ہے کہ میری چارپائی پر میرے بستر پہ لیٹنا ہے اور میری چادر اوڑھ لینی ہے، تاکہ اگر دشمن محاصرہ کریں اور دیکھیں تو ان کو یقین ہو کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ حاضر یا رسول اللہ۔ ہمارے شیعہ حضرات ایک استدلال پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی، جس کے ذمے امانتیں اللہ کے نبی نے سپرد کی ہیں تو خلافت بھی تو امانت ہے بھی، وہ تو اس کا حق ہے، اور پھر جس کو اللہ کے نبی نے اپنے بستر پہ سلایا ہے تو تخت خلافت پہ بیٹھنے کا حقدار بھی وہی ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قریش کی امانتیں علی کے سپرد، اللہ کی امانت صدیق کے سپرد، اور حضرت علی حضور کے بستر پہ سوئے ہیں اور محمد مدنی صدیق کی گود میں سوئے ہیں۔ اب خود فیصلہ کرو کہ افضل کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کافروں نے گھیرا ڈال دیا، حضور نے نیچے سے مٹی اٹھائی اور سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی۔ جب اس آیت پہ پہنچے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ نے وہ مٹی ایسے پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اللہ کا ایک کافروں تمہارے منہ جل جائیں تو میرا راستہ روکنا چاہتے ہو۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہ مٹی ایسی تھی کہ حالانکہ مٹی پڑ جائے تو آدمی کو قرار نہیں آتا، وہ سب کے سب غفلت میں طاری ہو گئے، حضور بڑے آرام سے اندر سے چلے گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے پھر سیدنا صدیق بھی انتظار میں تھے، تو حضور نے فرمایا ابو بکر ایسا کرو ہم کٹھے نہیں چلتے، میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو، لیکن فاصلہ رکھو کہ دشمن حملہ کرے تو دونوں پہ اکٹھا تو نہ کر دینا۔ انہوں نے کہا حاضر یا رسول، ابھی اندھیرا تھا، ابھی غلط تھی، ابھی صبح کاذب بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ایک عجیب امتحان میں آ گیا کہ ایک آدمی نکل آیا کافروں میں سے جو مجھ کو جانتا بھی تھا، کہنے لگا ابو بکر یہ تمہارے آگے جو آدمی جا رہا ہے یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق فرماتے ہیں میرے لیے امتحان تھا کہ اگر جھوٹ بولتا ہوں تو پھر صدیق نہ رہا، اور اگر سچ کہتا ہوں تو دشمن کو تو پتہ لگ جائے گا کہ محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں رجل یہدینی سواء السبیل، ایک بندہ ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور بات بھی حقیقت ہی، حضور دین کا راستہ دکھانے کے لیے تو آئے تھے۔ اچھا اسے سمجھا اچھا ابو بکر کو کوئی راستہ بتلا رہا تھا، وہ چلا گیا واپس، اس کو تو بات سمجھ ہی نہیں آئی نا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ پہنچے تو آپ نے ایک اور حکم بھی جاری فرمایا کہ ابو بکر اگلے پنجوں پہ زور دے کے چلو، پورا پاؤں نیچے نہ رکھو۔ مکے والے جو ہیں یہ سردار لوگ ہیں، مال والے لوگ ہیں، ان کو پیروں کی بڑی شناخت ہے، تو کہیں ہمارے پیروں کے نشان دیکھ کے ہمیں ڈھونڈ نہ لیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، میں نے جب دیکھا کہ حضور کے پاؤں مبارک میں تو خون جمع ہو گیا، بدن مبارک طاقت تھی لیکن پاؤں پہ چلنا، اگلے پب پہ چلنا آسان تو نہیں ہوتا نا، پنجے پہ چلنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایسا کریں میں آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں۔ اللہ کی شان دیکھو نا، جس کو شرف ملنا تھا حضور بھی راضی ہو گئے، اور حضرت صدیق نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اور اس مرد مجاہد نے غار ثور کی چڑھائی کندھے پہ بیٹھ کے طے کرائی۔ مکے والے کہتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، لیکن مکے کے بزرگ بہت بڑے بڑے بزرگوں سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صدیق کی وفا کا اللہ نے ایسا بھرم رکھا ہے کہ آج بھی کوئی شیعہ غار ثور پہ نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کسی شیعہ کو کہو میں چڑھ کے دکھائے، اللہ عالم، یہ ان کا تجربہ ہے، مسئلہ کوئی نہیں شریعت کا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے، اور اللہ نے اسی کا ذکر پھر قرآن میں فرمایا ہے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم مدد نہ بھی کرو تو کیا ہو گیا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔